زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ملت اسلامیہ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ماہ ربیع النور کی 17 تاریخ ہے۔ ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے بعد آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ماہ ربیع النور شریف میں دنیا بھر کے خوش عقیدہ مسلمان اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، جشن چراغاں کرتے ہیں، گھروں کو، گلی کوچوں کو، مسجدوں کو سجاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ حضور کے نام پر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی امداد بھی کرتے ہیں، اور بہت سے کارہائے خیر یعنی نیک کام کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران ایک چیز جس کا اظہار مسلمان بار بار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز میں بار بار کرتے ہیں، اور اظہار محبت پر اب نعرے بھی لگاتے ہیں۔ بالخصوص یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے،
اس کا مطلب سیدھا سادہ یہی ہے کہ ہم حضور کی غلامی کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ حضور کی اطاعت کرتے رہیں گے، فرما برداری کرتے رہیں گے، اور ہر چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، عالم و جاہل، غریب فقیر، کالا گورا، ہر شخص تقریباً میرے خیال میں یہ نعرہ ضرور لگاتا ہے، یعنی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ دیکھیں، کسی چیز کا دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے، مگر اس دعوے پر دلیل پیش کر دینا مشکل ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی بہت سے لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں بہت سی چیزوں کا، مگر جب دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ محبت رسول بھی صرف دعوے سے انسان کو کامیاب و کامران نہیں کرتی، جب تک کہ اس دعوے محبت رسول پر دلیل نہ ہو، محبت کی علامتیں نہ ہوں۔ ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ حضور کے بارے میں بنیادی باتوں کا بھی اسے پتہ نہیں۔ یہ کون سی محبت کا دعویٰ ہے کہ تمہیں محبوب کے بارے میں سرے سے بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، اور دعویٰ یہ منہ اور یہ مسور کی دال، یہ ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے۔ اس لیے محبت کی بہت سی علامتیں ہیں، وہ علامتیں جس کے اندر پائی جائیں تو اس کو پھر دعویٰ کرنے کی حاجت نہیں، دیکھنے والا خود بخود پکار اٹھے گا کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ محب رسول جا رہا ہے، حضور سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ ورنہ بغیر دعوے، بغیر دلیل کے دعوے کی جیسے یہاں کوئی حیثیت نہیں، ہماری دنیا میں آخرت میں بھی اس کی کوئی ایک پھوٹی کوڑی کی بھی حیثیت نہیں۔ اتنا سمجھ لیں آپ، ایک پھوٹی کوڑی کی تو کچھ حیثیت ہے بھی جو پہلے زمانے میں چلتی تھی، مگر محبت رسول کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہو، بغیر نشانیوں کے، بغیر علامتوں کے ہو تو ایک پھوٹی کوڑی کی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کیا غیر مقلدین حضور سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں؟ کیا بد مذہب حضور سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے، ختم نبوت پر شب خوں مارنے والے بھی خود کو عاشق رسول کہتے ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت سے ہندو بھی جو سیکولر بنتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو فقط دعوے ہیں، دعووں کے ساتھ کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں۔ اب دیکھیے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ گلی کوچوں میں آ کر جشن میلاد مناتے ہیں، بلند بات دعوے کرتے ہیں، اور پھر اس کے اگلے دن فجر میں مسجد خالی رہتی ہے۔ یہ کون سا دعویٰ ہے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ آپ نے ایک دن 4-5 گھنٹے چیخ چیخ کر گلا بیٹھا لیا، یا شربت پی پی کے گلا بیٹھا لیا، قمقمے لگا کر محبت کا اظہار کر لیا، اور جب اس کو ثابت کرنے کی باری آئی تو اسی دن خاص میلاد مصطفیٰ کے دن مسجد خالی رہیں، خاص جلوس کے موقع پر مسجد خالی رہیں۔ یہ کون سا دعویٰ ہے؟ ہمارے الحمدللہ محبوب سبحانی کے جلوس کا وقت بہت عمدہ ہے کہ بیچ میں کسی بھی نماز کا کوئی وقت نہیں آتا، 8-8:30 بجے جلوس نکلتا ہے، اپنی سابقہ شاہراہوں سے ہوتا ہوا ادب و احترام کے ساتھ محبوب سبحانی کے آفس میں صلاۃ و سلام پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ نہ ظہر کا وقت، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ فجر، کوئی نماز کا وقت نہیں آتا۔ علی العموم جلوسوں میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز ایسے غائب ہوتی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں یہ 3 نمازیں معاف ہو گئی ہیں، معاذ اللہ۔ اور کہیں کہیں عشاء کی نماز بھی گول ہو جاتی ہے۔ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، باہر نعرے لگ رہے ہیں کہ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ تو یہ سب جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، یہ حضور سے محبت کرنے والے نہیں ہیں جو اس قسم کی روش کا شکار ہیں۔ آئیے قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہمیں بتا، ہم عاشق رسول ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو بتا دے اے اللہ کے قرآن کی حضور سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ تو قرآن مقدس نے 1-2 مقام پر نہیں، متعدد مقام پر یہ اعلان فرمایا کہ حضور سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت، ان کی پیروی میں ہی رب کی اطاعت ہے، رب کی رضا ہے۔
قرآن مقدس میں اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ ایک لائن کی میں نے آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے، یہ اگر صرف انسان اسی پر عمل کر لے تو کامیاب و کامران ہے ہر میدان میں۔ حضور رسول تمہیں جو کچھ دیں یا رسول نے تمہیں جو کچھ دے دیا، اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس کو قبول کر لو، اور رسول نے تمہیں جن باتوں سے جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے باز آ جاؤ۔ تو ہماری خیریت اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ حضور کے دیے ہوئے احکامات کو ہم تسلیم کر لیں، تسلیم کر کے ان پر عمل کریں، اور حضور نے جن باتوں سے منع فرما دیا ان سے ہم باز آ جائیں۔ اب حضور نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ کو واجب قرار دیا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے کا حکم دیا، دیگر بے شمار نیکیوں کا ہمیں حکم دیا، زنا سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے، جوا بازی سے، فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، اس قسم کی تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ اب جو شخص عاشق رسول ہے تو ما آتاکم الرسول فخذوہ پر بھی اس کا عمل ہوگا، وما نہاکم عنہ فانتہوا پر بھی اس پر عمل ہوگا، یعنی جن چیزوں سے حضور نے منع فرما دیا وہ اپنی سر کو جھکا کر ان تمام چیزوں کو تسلیم کرے گا، اور جن چیزوں سے حضور نے منع فرما دیا ان تمام باتوں سے دور رہے گا اگر وہ عاشق رسول ہے، ورنہ پھر دھوکہ باز ہے، فریبی ہے، اپنے آپ کو بس یوں ہی وہ خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس آیت کریمہ نے تو مکمل واضح کر دیا کہ محبت رسول اطاعت رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے غلاموں قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو میری اطاعت کرو۔ تو جب حضور کی اطاعت ہوگی تب کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضور کی اطاعت میں رب کی اطاعت ہے، حضور کی محبت میں رب کی محبت ہے، اور جو شخص حضور سے محبت کر کے حضور کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے انسان عام طور سے خوشی میں اطاعت نہیں کر پاتا، جب اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، خوب گاڑیاں بنگلے بیلنس ہوتا ہے تو پھر اترا جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سے معاملات میں وہ اس کے قدم پھسل جاتے ہیں اور وہ نہ جانے کن کن چیزوں میں گم ہو جاتا ہے، اور جب پریشانی مصیبت رنج و غم اس کے پاس آتا ہے، پریشانی آتی ہیں تو پھر وہ خوب اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی کام نہیں، مسجد میں آ کے نمازیں پڑھے گا، تسبیح پڑھے گا۔ ایک صاحب میں بتاؤں آپ کو، ابھی ان کو ہم نے کئی سالوں سے یہاں نہیں دیکھا ہے، سننے میں آیا کہ کاروبار اچھا چل رہا ہے ان کا ماشاءاللہ، اور اچھا چلے، مگر جب وہ بیکار تھے کسی کام کے نہیں تھے تو مسجد میں کونے میں بیٹھ کر خوب تسبیحیں پڑھتے تھے، خوب مسجدوں میں آتے تھے، دن میں 50 بار نہیں تو 5 بار تو مجھ سے کہتے تھے کہ امام صاحب دعا فرما دیں معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور جب معاملات ٹھیک ہو گئے تو بس فراموش کر گئے اللہ کو، اس کی بارگاہ کو، مسجد کو۔ تو انسان عام طور سے یہ انسانی فطرت ہے، جب پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو اللہ بھی یاد آتا ہے، رسول پاک بھی یاد آتے ہیں، نماز بھی یاد آتی ہے، صدقات و خیرات بھی یاد آتے ہیں، اور جہاں مصیبت ٹل گئی، کاروبار چل گیا تو بس ساری چیزوں کو انسان فراموش کر دیتا ہے۔ حضور کی اطاعت کی حلاوت و چاشنی یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ رسول کی اطاعت کرے، رنج و غم میں بھی اطاعت کرے، فرحت و شادمانی میں بھی اطاعت کرے، جوانی میں بھی اطاعت کرے، بڑھاپے میں بھی اطاعت کرے۔ اچھا اس کی کام کی حکمت سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، کسی سنت کا فائدہ بظاہر سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے،
بس وہ یہ سمجھ کے اطاعت کرے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے اور ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اسلم کے بیٹے، اسلم کون؟ جو حضرت عمر فاروق اعظم کے غلام تھے، حضرت اسلم جو حضرت فاروق اعظم کے ساتھ رہتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میری والد محترم حضرت اسلم نے فرمایا رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الحجر وقال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ اب دیکھیں صحابہ رسول کا طرز عمل کہ کس طرح حضور کی اطاعت کی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو چوما، پتھر جو حجر اسود کے نام سے دنیا میں معروف و مشہور جنتی پتھر، اور ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں نے چوما ہوگا اس کو۔ میں نے بھی کوشش کی مگر میں چوم نہیں سکا، البتہ میرے ہاتھ وہاں تک پہنچ چکا ہے، چوم نہیں سکا۔ حضرت فاروق اعظم نے طواف کیا اور حجر اسود کو چوما، اور چومنے کے بعد اس حجر اسود سے کہا کہ اے حجر اسود میں نے تجھ کو چوما ہے، کیوں چوما ہم کو نہیں پتا، بس یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم نے تجھ کو چوما تھا تو میں نے بھی چوم لیا، اگر حضور نہ چومتے تو میں بھی تجھ کو کبھی نہیں چومتا۔ یہ ہے سنت رسول کی حلاوت کہ انسان مطلقاً حضور کی اطاعت کرے، بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، بس یہ کہ حضور کا فرمان ہے، حضور کا حکم ہے، ہمیں کرنا، حضور نے کیا ہم کو کرنا، حضور کی تعلیم ہے ہم کو کرنا ہے۔ کیوں حکم دیا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، فلسفہ کیا تھا، مصلحت کیا تھی، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ جب ہم نے حضور کی غلامی قبول کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے سارے احکام کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، یہ سنت کی اطاعت کرنے میں بڑے معروف و مشہور تھے۔ جو جب آپ اونٹنی سے سفر کرتے تھے، اونٹنی سے، تو ایک مقام پر جا کر اونٹنی کو گھماتے تھے اسے گول گول، انہو یدیر ناقتہ فی مکان، یہ حدیث پاک میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مقام پر جاتے اور اونٹنی کو اس مقام پر گھما دیتے، بظاہر کوئی اس کا فائدہ نہیں تھا، بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا، فسئل عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو بس اونٹنی کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں، گول دائرہ بناتے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں لا ادری الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل فعلت، کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے فائدہ کیا ہے، بس یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے آقا حضور رحمت عالم کو اس مقام پر ایسا کرتے دیکھا تھا، بس میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں میں اس پر عمل کر لیتا ہوں، اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، فائدہ کیا، ہمیں کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہے، چونکہ حضور نے کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے محبت رسول کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان حضور کی اطاعت کرے، حضور کی پیروی کرے، کیونکہ جو بھی انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے نقش قدم کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے، اور پھر وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ محبت رسول کی دوسری علامت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کے عیب کو نہ سننا چاہتا ہے نہ بولنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حبک الشیء یعمی و یسم، کسی شے کی محبت تمہیں اس کا عیب دیکھنے سے اندھا بنا دیتی ہے، اس کا عیب سننے سے بہرا بنا دیتی ہے۔ کوئی انسان جب کسی سے سچی محبت کر لیتا ہے تو پھر وہ اندھا و بہرا ہو جاتا ہے، نہ اس کا عیب دیکھتا ہے نہ اس کا عیب سنتا ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہمارا گندا غلیظ ترین بالکل گناہوں کا پلندہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے۔ نوجوان لڑکیاں برقع پہن پہن کے غیروں کے ساتھ ویڈیو بنواتی ہیں، گھومتی ہیں، اور بے حیائی کی پکچریں بنواتی ہیں ہندوؤں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ۔ کیوں؟ ارے بھائی ہم نے اس سے محبت کی ہے، اب وہ اندھی بھی ہیں بہری بھی ہیں، نہ اس کو کفر نظر آ رہا ہے، نہ شرک نظر آ رہا ہے، نہ کفر و شرک کی نجاست نظر آ رہی، بس محبت ہو گئی۔ جناب یہ کون سی محبت تمہاری ہے؟ لعنت ہے ایسی محبت پر۔ جن سے محبت کرنا ان سے محبت تو ہے ہی نہیں، جن سے نفرت کرنا تھا ان سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، اگر اس کے اندر عیب ہے، خرابی ہے، تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس کو وہ خرابی وہ عیب نظر نہیں آتا ہے، اور اگر اس کے عیب کو کوئی بیان کرے تو بہرا ہو جاتا ہے، سننا بھی نہیں چاہتا ہے، وہ کہتا بھائی میرے محبوب کا نام سلیقے سے لو،
اس کا عیب مت بیان کرو. میں بہرا ہو چکا ہوں, میں محبت میں مگن ہوں, میں اس کا عیب سننا نہیں چاہتا. یہ تو دنیا کی محبت کا معاملہ ہے. انسان دنیا میں عشق مجازی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو ایسا اس کا ایک معاملہ ہو جاتا ہے. تو اب غور فرمائیں, وہ ہستی, وہ ذات جس کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا, جس کی شان یہ ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں, خاتم الرسل ہیں, اکرم الاولین والآخرین ہیں, جن کی شان یہ ہے کہ بے نظیر و عدیل و مسیل جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام, جن کے جیسا خدا نے نہ بنایا نہ کبھی بنائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو آیت قرآنی اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے. حضور تو بے عیب ہیں. عاشق رسول کے شان ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے حضور کا کوئی عیب نکالنے کی کوشش کرے اور عاشق رسول خاموش بیٹھے تماشائی سنتا رہے, دیکھتا رہے. عاشق رسول کی شان یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ جس ذات جس ہستی سے میں محبت کرتا ہوں, کائنات میں وہ ہستی وہ ذات بے نظیر ہے, اس کو اللہ نے ہر عیب سے منزہ پیدا فرمایا ہے, اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اس عاشق رسول کی کیفیت ہونی چاہیے. اگر اس کے سامنے کوئی بدبخت حضور کی شان میں بے ادبی کرے, گستاخی کرے, عیب نکالنے کی کوشش کرے اور یہ خاموش رہے تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے. عاشق رسول کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا, وہ جواب دے گا. اور یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. حضور کے بے عیب ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں. ان دلیلوں میں سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے محمد فرمایا ہے. حضور کا اسم گرامی محمد ہے. حضور مطلقاً محمد ہے. محمد کا مطلب وہ ہستی ہر لمحہ, ہر ساعت جس کی تعریف و توصیف کی جائے, جس کی کسی بھی لمحے عیب اور مذمت نہ کی جائے. حضور ویسے ہی ہیں. اللہ نے آپ کو محمد فرمایا. اور یہ وہ خوبی ہے جس کو مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے. وہ لوگ حضور کی تعریف میں حضور کی مذمت کرتے اور حضور کو محمد کہتے. تو غالباً ابو جہل نے ایک مرتبہ ٹوکا کہ تم لوگ عجیب لوگ ہو, ان کو محمد بھی کہتے ہو, ان کے اندر عیب بھی نکالتے ہو. اس نے کہا جو محمد ہوتا اس کے اندر عیب نہیں ہوتا. یا تو محمد نہ کہو پھر عیب نکالو, اور عیب نکالتے ہو تو محمد نہ کہو, محمد کہتے ہو تو عیب نہ نکالو. تو انہوں نے کہا کہ ان کو کیا کہا جائے, کہ جب ان کی مذمت کرنا ہو, ان کو جادوگر کہنا ہو, ساحر کہنا ہو, مجنون کہنا ہو, تو ان کو مذمم کہا کرو, محمد نہ کہا کرو. محمد مذمم محمد کا بالکل الٹا ہے. مذمم جس کی بار بار مذمت کی جائے, جس پر بار بار تھوکا جائے, برائی بیان کی جائے. اور محمد بالکل اس کا الٹا, جس کی خوب بابا تعریف کی جائے. تو انہوں نے جب حضور کی مذمت کرنا چاہا تو مذمم کہا معاذ اللہ حضور کو. یہ بات حضور کو معلوم پڑی تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا, الا تعجبون کیف صرف اللہ عنا شتم قریش ولعنہم ہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیا تمہیں تعجب نہیں ہے؟ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے ان کفار قریش کی طعن و لعن, ان کی مذمت کو مجھ سے کیسے دور فرما دیا. یہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں, کسی مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں, حالانکہ میں مذمم نہیں, میں محمد ہوں, اللہ نے مجھے محمد بنایا. تو حضور رحمت عالم جان عالم کے بے عیب ہونے کی بہت مضبوط دلیل یہ کہ اللہ نے آپ کو محمد فرمایا, اور حضور مطلقاً محمد ہے. پھر دیکھیں آپ قرآن مقدس میں جب سب سے زیادہ محبت حضور سے اللہ نے فرمائی, سب سے زیادہ محبت. اور قرآن مقدس میں جا بدوش کے جلوے ملتے ہیں. ہم بھی حضور سے محبت فرماتے ہیں, تو محبت کا تقاضا کیا ہے قرآن مقدس سے پوچھیں. ولید بن مغیلہ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا, یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون معاذ اللہ. قرآن مقدس نے نقل کیا اس کی بات کو. اس بدبخت نے حضور سے کہا, اے وہ شخص جس پر ذکر یعنی قرآن اترتا ہے, تو مجنون ہے, دیوانہ ہے, پاگل ہے. معاذ اللہ, بولیے معاذ اللہ. اس بدبخت نے جو خود پاگل مجنون تھا حضور کو دیوانہ کہا. حضور خاموش ہو گئے, حضور جواب نہیں دیتے. یہ حضور کا اخلاق اور کردار تھا. حضور کی شخصیت پر اگر کوئی حملہ کرتا تو حضور خاموش رہتے, مگر اللہ عز و جل جواب ارشاد فرماتا تھا, جواب دیتا تھا دشمنان اسلام کو, دشمنان دین کو. سورہ قلم نازل ہوئی, نون والقلم, نون والقلم, نون وما, میں بھول رہا ہوں, سورہ قلم نازل ہوئی جس میں اللہ عز و جل نے باقاعدہ اپنے محبوب کی عظمت و شان بیان فرمائی. نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے
قلم کی اور اس تحریر کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے تو بے حساب اجر و ثواب ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور جہنم میں جانے والوں کو کھینچ کھینچ کر جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، اس پر آپ کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہیں. آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ ان بدبختوں کو جواب نہیں دے رہے ہیں کیونکہ آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں. اللہ عز و جل نے اس ولید بن مغیرہ کی مذمت کی اور اس کے دعوے کو رد فرمایا، حضور کی عظمت و شان بیان فرمائی، یہ محبت کا تقاضا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے ولید بن مغیرہ کی خبر لی اور آگے چل کے اس کے وہ عیوب بیان فرمائے جو پوشیدہ تھے، لوگ جانتے نہیں تھے. اور اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاعٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. یا اللہ عز و جل نے فرمایا محبوب آپ ایسے شخص کی باتوں پر توجہ نہ دیں جو انتہائی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، جو انتہائی گنہگار ہے، حد سے آگے بڑھنے والا ہے، انتہائی ذلیل ہے، لوگوں کو نیکیوں سے روکنے والا ہے، جو طعنہ دینے والا ہے، چغلی کھانے والا ہے. اے محبوب آپ اس کی باتوں سے متاثر نہ ہو، وہ تو ایسا بدبخت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے نطفے ہی میں خرابی ہے، وہ ولد الحرام ولد الزنا ہے. اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا اور واقعی وہ ویسا ہی تھا. جب اس نے خود تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ کسی چرواہے کا بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی چرواہے کا بیٹا ہے. خود اس نے اپنی ماں سے تحقیق کی. تو آپ غور فرمائیے محبت کا تقاضا ہے. تو ہم اگر عاشق رسول ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حضور کا کوئی عیب بیان کرنے کی کوشش کرے تو ہم بالکل بے قرار ہو جائیں، ہم تڑپ اٹھیں اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ہم مکمل کوشش کریں. جو بھی ہم سے ہو سکے ہم کریں. ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کے کچھ اصول و قوانین ہیں، مگر یہاں کے اصول و قوانین نے بھی ہم کو باقاعدہ اجازت دی ہے. ہم یہاں کے قوانین کے دائرے میں رہ کر بھی دشمنان دین کو ان کی کرتوت کا مزہ چکھا سکتے ہیں اور ان کو انجام تک ہم پہنچا سکتے ہیں. اور اپنے عشق کو پرکھنا ہو، اپنے عشق کو جانچنا ہو تو اس کے سب سے مضبوط چیز یہ ہے کہ جب حضور کی گستاخی کی جائے تو آپ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہے. اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کی نیند حرام ہو گئی ہے اور آپ بے چین ہو گئے ہیں، بے قرار ہو گئے ہیں اور آپ کو قرار نہیں آ رہا ہے حضور کی شان میں گستاخی سننے کے بعد، تو سمجھ جائیں آپ عاشق رسول ہیں. اگر آپ کے شب و روز میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، کھانے پینے میں کوئی فرق نہیں آیا، روزانہ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا، بالکل آپ نے نظر انداز کر دیا، تو پھر یہ دعویٰ فقط دعویٰ ہے، آپ عاشق رسول نہیں ہیں. جو شخص بھی اس کیفیت سے دوچار ہوگا وہ ہرگز عاشق رسول نہیں ہوگا. تو محبت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان حضور کو بے عیب سمجھے. اگر حضور کے سامنے کوئی شخص حضور کے بارے میں کوئی شخص بکواس کرے، عیب نکالنے کی کوشش کرے اور یہ خاموش رہے، اس کا رد نہ کرے، اس کو جواب نہ دے اور حضور کی عظمت و شان بیان نہ کرے، تو ایسا انسان ہرگز عاشق رسول نہیں. اس قسم کی اگر میں مثالیں پیش کروں خود قرآن مقدس سے تو بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. احادیث رسول باقاعدہ بھری پڑی ہیں اس محبت رسول کی جو دوسری علامت ہے اس کے حوالے سے. محبت رسول کی ایک تیسری علامت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کا خوب ذکر کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو شخص جس شے سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی اس کا ذکر کرتا ہے، جتنی محبت اتنا ہی تذکرہ. تو اگر ہم عاشق رسول ہیں تو ہم حضور کا خوب تذکرہ کریں گے، خوب حضور کے گن گائیں گے، حضور کی عظمتوں کو بیان کریں گے، حضور کی شانوں کو بیان کریں گے، حضور پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے، حضور کی منقبت عظمت شانیں ہم اپنے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہ کر بیان کرتے رہیں گے. اور جو لوگ حضور کے ذکر سے چڑھیں اور حضور کا ذکر کاٹنے کی کوشش کریں، روکنے کی کوشش کریں یا حضور کا ذکر سننے کے بعد ان کے چہرے کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے، تو ایسے لوگ پھر عاشق رسول نہیں ہیں، ایسے لوگ ڈھونگی ہیں، ایسے لوگ مکار ہیں. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا، دیکھیں آپ، ان اللہ و ملائکۃ، یہ آیت درود ہے جس کو سننے کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں. بھلے آپ کو ترجمہ نہیں آتا مگر اتنا تو پتا ہے کہ یہ جب آیت پڑھی جاتی ہے تو درود پڑھا جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اس کے فرشتے،
یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں، میں عربی گرامر اور عربی قاعدے کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کی خبر فعل مضارع ہے، اور جب کوئی جملہ اسمیہ ہو، اس کی خبر فعل مضارع ہو، تو اس میں جو دوام ہوتا ہے، تجدد ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے اپنے حضور رحمت عالم جان عالم پر مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں، مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کتنا ذکر اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کا، اور کتنا ذکر فرشتے فرما رہے ہیں اپنے محبوب کا۔ تو انسانوں میں بھی جو حضور سے جتنی زیادہ محبت کرے گا، اتنا ہی وہ حضور کا تذکرہ کرے گا، حضور کی محفلوں کو سجائے گا، حضور کی عظمتوں کے گن گائے گا۔ اور جو لوگ حضور کی عظمتوں کا جب گن گائے جائیں اور حضور کے تذکرے کیے جائیں، تو آنکھیں فرط ادب میں جھک جائیں اور چہرے پر خوشیوں کے آثار ظاہر ہو جائیں، وہ پھر عاشق رسول ہیں۔ اور جب حضور کا تذکرہ کیا جائے تو جو لوگ جن کے ماتھوں پر شکن آ جائے، اور جو لوگ حضور کے ذکر سے روکنا شروع کر دے، اور چہرے کے جغرافیہ ان کا تبدیل ہو جائے، اور بالخصوص ماہ ربیع نور شریف میں اور بدعت کے رٹ لگانا شروع کر دے، پھر وہ اپنے عشق رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں، مکار ہیں، جو دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کل میرے پاس ایک سوال آیا، اور میں خود براہ راست نہ جانے کتنے بار جواب دے کے میں تھک چکا ہوں۔ ایک سوال یہ آیا کہ جشن میلاد مناتے ہو، کیا حضور نے منایا؟ وہی پورے نہیں، کیا صحابہ نے منایا؟ کیا تابعین نے منایا؟ کیا ابو بکر نے منایا؟ فاروق اعظم نے منایا؟ عثمان غنی نے منایا؟ تو میں نے جواب میں صرف یہ لکھا، کسی سنی سامنے بھیجا تھا کہ حضرت یہ گروپ پر آیا، جواب دے دیجیے۔ ہمارے مسلمان سنی بھائی کتنے بھولے والے ہیں، وہ بدبخت گل لے کر بالکل بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوال پہ سوال۔ ارے آپ بھی تو کچھ سوال رکھو اپنے پاس داغنے کے لیے، کیا آپ صرف جواب دینے کے لیے؟ آپ بھی جب سوال کرو، جب آپ دفاعی پوزیشن میں رہیں گے، سامنے والا سوال کرے گا، حاوی ہو جائے گا آپ کے پاس بھی کچھ گولے ہونی چاہیے، کچھ گولیاں ہونی چاہیے داغنے کے لیے، سوالات کچھ ہونے چاہیے۔ جب آپ سوال کی بوچھار کرو گے تو اگلا آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ ہم نے یہ کہا بھائی اس کا جواب تو ہزاروں بار دیا جا چکا ہے، میں جواب دے کے تھک چکا ہوں، اب اس کے بعد میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ کتنا جواب؟ جب وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان بدبختوں سے پوچھو کیا حضور نے منع فرمایا میلاد مصطفیٰ سے؟ ثابت کرو۔ کیا صدیق اکبر نے منع فرمایا؟ کیا عثمان غنی نے منع فرمایا؟ کیا علی نے منع فرمایا؟ کیا حضور کی کوئی حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ میلاد میرا مت منانا، میری پیدائش پر خوشیاں نہ منانا؟ مرتے دم تک یہ مر کے زندہ بھی ہو جائے، حالانکہ اسلامی عقیدہ نہیں، مگر اگر مر کے بالفعل دوبارہ زندہ ہو کر کوشش کریں، تب بھی نہ بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، ابن ماجہ، نسائی، کسی بھی حدیث کی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں حضور نے اپنا میلاد منانے سے منع فرمایا۔ بھئی یہی آپ رکھیں اپنے پاس، اور کوئی بھی سوال کریں اس کو داغ دیا کریں آپ، اور وہ انشاءاللہ بھاگتے نظر آئیں گے، آپ سوال نہیں کریں گے۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محبوب سے محبت کا اظہار کرے، خوب خوب ذکر کرے۔ تو حضور سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو اپنے گھروں میں حضور کا تذکرہ ہونا چاہیے، محفلوں میں تذکرہ ہونا چاہیے، آفس میں تذکرہ ہونا چاہیے، کمپنی میں تذکرہ ہونا چاہیے، مسجد میں، مدرسے میں، گلی کوچوں میں آپ کے پاس حضور کے بارے میں اتنی معلومات ہو کہ جب بھی حضور کا تذکرہ آئے تو آپ اس میں کچھ اضافہ کر کے حضور کا تذکرہ کریں۔ ہمارے گھروں میں حضور کا تذکرہ بالکل نہیں ہوتا ہے، فلمی دنیا کے گھامر قسم کے زیروں کا تذکرہ ہوتا ہے، جنہوں نے دنیا میں بے حیائی پھیلائے، ننگا پن پھیلایا، جن کی فلمیں آتی ہیں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کے تو ذکر خوب ہوتے ہیں، ان کے تذکرے خوب ہوتے ہیں، اور حضور کا تذکرہ گھروں میں نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر جہالت عام ہو رہی ہے، لوگ حضور سے دور ہو رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو حضور کے بارے میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے جتنی معلومات وہ دنیا کے زیروؤں کے بارے میں، سلمان خان وغیرہ کے میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یہ روش ہماری اچھی نہیں ہے، اس روش کو دور کرنا چاہیے اور اس روش میں اصلاح لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم عاشق رسول ہیں تو عشق کا اظہار ان علامتوں کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور کا سچا غلام، سچا عاشق بنائے، اور حضور کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کو اخلاص کریں، اگر آپ کو اس کے بعد دعا